تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ماہ رمضان کا آخری جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اس جمعہ کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن انا اعطیناک الکوثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، پورا سال اس کے گھر میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اللہ کروڑوں غیب سے عطا فرماتا ہے۔ اور کہتے ہیں پورے سال کے لیے اس بندے کا گھر اللہ کی رحمت سے، انوار و تجلیات سے، رزق سے، دولت سے بھر جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کی جیب سے پھر کبھی بھی پیسہ ختم نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اگر کوئی گھر غریب ہے، فقیر ہے، اور جس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، اگر اس عمل کو پڑھ لے تو بس ایک ہی دن کے عمل سے، آج جمعۃ المبارک کے دن ہی وہ بندہ مغرب سے پہلے مالا مال ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ نے اپنے گھر کو بھرنا ہے اور آپ غریبی سے امیری کی طرف آنا چاہتے ہیں، کئی لوگ اس عمل کے ذریعے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی ریڑھی لگانے والا بھی یہ عمل کر لے تو چند لمحوں کے اندر وہ گھر بھی اتنا مالدار ہو جاتا ہے کہ کبھی بھی اس کے گھر میں رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ اپنے گھر کو رزق سے بھرنا چاہتے ہیں، دولت سے بھرنا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے امیر ہونا چاہتے ہیں، تو آئیے آج ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک کے دن جو کہ جمعۃ الوداع ہے، اس کے اندر آپ یہ مختصر سا عمل انا اعطیناک الکوثر کا پڑھ کے آپ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر عبادت کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا سبب بنتی ہے۔ اس مبارک مہینے میں یہ خاص جمعۃ المبارک آ چکا ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ سب دوستوں کو یہ جمعۃ المبارک بہت بہت مبارکباد اس کی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعۃ الوداع نصیب فرمایا ہے۔ اب آپ نے اس جمعۃ المبارک کے دن کرنا کیا ہے؟ سب سے اہم چیز جو سمجھنے والی ہے، اس دن میں 3 کام ہر شخص لازمی کر لے، کیونکہ جس نے یہ 3 کام کر لیے اس کی زندگی میں وہ بہار آ جاتی ہے، وہ لمحات آ جاتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے اس کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ عمل کرنے کے بعد آج جمعہ کے دن اس کو بندے کو رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ رزق اور دولت خود اس کی تلاش میں نکلے گا اور اس تک پہنچے گا۔ کہتے ہیں جہاں وہ قدم رکھے گا وہی کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ دنیا کے کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے اور کسی بھی ملک میں رہنے والا ہے، کسی بھی کنٹری میں رہنے والے ہیں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، سب کے لیے عمل ایک ہی طرح کا ہے۔ عمل صرف ایک بار آج جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج تمہارے پاس موقع ہے، آج تم سب کچھ حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ اس کے اندر ایک خفیہ راز بتانے لگا ہوں جس کو پڑھتے ہی غیب سے مدد آ جاتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس کے لیے آج جمعۃ المبارک کے دن فرشتے دعا کرنے لگ جائیں، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن کو سارے دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ دیکھیں جمعۃ المبارک دراصل رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ کو ہی کہتے ہیں، اور اس دن مسلمانوں کے دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ جو یہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے غم دور کر دیتا ہے۔ ایک تو رمضان کے جانے کا غم ہوتا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مغفرت کی امید ہوتی ہے۔ یہ جمعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رمضان کے مبارک دن ختم ہونے والے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اس عمل کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ کہتے ہیں اگر اس بندے کو پورے رمضان میں کچھ بھی نہ ملا ہو تو وہ بس جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر لے تو رمضان کی ساری برکتیں اس کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں جمعہ کا دن اسلام میں ویسے بہت عظمت والا دن ہے۔ حدیث مبارکہ میں جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا ہے، جنت میں اسی دن داخل کیا ہے، اور جنت سے زمین پر بھی اسی دن بھیجا ہے۔ تو جب جمعہ کا دن خود اتنا بابرکت ہے تو رمضان المبارک کا آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کی اہمیت اور بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے اس جمعۃ المبارک کے دن کیا کرنا ہے؟ سب سے اہم چیز جو سمجھنے والی ہے، آج آپ پورے دن میں کسی وقت بیچے، ابھی 10 بجے 11 بجے سحری کے ٹائم، یا آپ پورے دن میں جس وقت چاہیں اس کو پڑھ لیں۔ اس عمل کی بدولت ہم نے اس کی بارگاہ سے خزانے حاصل کرنے ہیں۔ اس عمل کی بدولت بحمداللہ بہت سارے لوگ ہر سال آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر کے کامیاب بھی ہوتے ہیں اور خزانے بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ باوضو ہو کر قبلہ کی جانب چند لمحوں کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے، چند منٹوں کے لیے، کیونکہ یہ عمل آج ہم سب کر رہے ہیں، ہمارے شاگرد کر رہے ہیں، سب بچے کر رہے ہیں، دوست احباب مرید ہیں، سب کر رہے ہیں۔ اس
لیے جو اس عمل کو آج نہ کر سکا وہ سوائے پچھتاوے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، اس لیے کہ جیسے اس نے پورا مہینہ غفلتوں میں گزار دیا ہے، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا، تو آج آخری موقع اس کے پاس ہے، اس کے بعد پھر یہ موقع نہیں ملے گا، کیونکہ اتنا عظیم دن ماہ رمضان کا پھر دوبارہ نہیں ملنے والا۔ اس لیے آپ نے دیکھے یہ عمل امیر کبیر بنانے والا ہے، جس کی روزی تنگ ہو، جو اس سے مشکل سے گزارا ہوتا ہو، بس یہ کلمات پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے تو آج دیکھے قرضے کیسے غیب سے اترتے ہیں، کیونکہ اس شخص کو چاہیے کہ بس آج درود ابراہیم کے ساتھ آپ نے صرف 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر دیکھے رب کی رحمتیں کیسے چھم چھم تمہارے اوپر برستی ہیں، کیونکہ جمعۃ الوداع کے دن 10 بار اول 10 بار آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی درود ابراہیم ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت ہر شخص کسی نہ کسی غم میں ہے، کسی نہ کسی مشکل میں ہے، انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی کوئی دکھ اسے گھیر لیتا ہے، کبھی کوئی اسے ناگہانی مصیبت آ کر چمبڑ جاتی ہے، کوئی غم لاحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو ہر مشکل کا حل اس کے اندر موجود ہے، ہر طرح کے قرضے کی نجات اس کے اندر موجود ہے، ہر قسم کی بیماریوں سے شفا اس کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح تمام فکروں کے سے چھٹکارا اس کے اندر موجود ہے، اور سوئی قسمت کو جگانا اس کے اندر موجود ہے۔ وہ کمال اس کے اندر ہیں جو ایک انسان کی اچھی زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چلو اگلی زندگی اچھی گزرے، تو پھر آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا ہے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد یہ پہلی تسبیح آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، بس یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، قسمت آپ کی ایسے کھلے گی، مقدر ایسے کھلے گا، راہیں ایسے کھلے گی، کہتے ہیں آندھی اور طوفان کی طرح بھی تمہارے اوپر مصیبتیں آ پہنچی ہیں، بس یہ پڑھنے کی دیر ہوتی ہے، ہر قسم کی مصیبتوں سے تمہیں نجات مل جاتی ہے، ہر قسم کے غم تمہاری جان چھوڑ جاتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ بندہ پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے حالات اور کفیات ہی بدلتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو آج اس موقع کو غنیمت سمجھیے گا، یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا، کیونکہ جو چیز میں اب آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جب اس کی ترتیب اور طریقہ کار کو ہم سمجھتے ہیں، یقین جانے حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ والوں نے کیسا کمال کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ اس کی ابتدا انتہا اور اس کے اندر ایسے ایسے راز اور ایسے ایسے کمالات کہ دیکھیں ویسے بھی جمعۃ الوداع کے دن مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، مساجد آباد ہو جاتی ہیں، لوگ زیادہ تر عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اس عمل کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لے لیں، سوچیں کیا ہم نے رمضان کا حق ادا کیا ہے، کیا ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، کیا ہم نے صدقہ خیرات کیا ہے، کیا ہم نے سچی توبہ کی ہے۔ اگر بھائی کمی رہ گئی ہے تو آج جمعۃ الوداع ہمیں موقع دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اس لیے کہ جمعہ کے دن کی کئی فضیلتیں جو کسی اور دن کو حاصل نہیں ہیں، اس کی ہر گھڑی ہی آج برکتوں والی ہے۔ ویسے تو عام دنوں میں یوں ہوتا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، لیکن آج میں جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی تو ہر گھڑی ہی وہ ہے کہ جس کے اندر جو کچھ بھی مانگا جاتا ہے وہ بندے کی جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ بندے کے مقدر میں کر دیا جاتا ہے، وہ اس کی قسمت میں کر دیا جاتا ہے۔ اب جو پہلی تسبیح جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جو پوری 100 بار پڑھنی ہے، آپ نے اس تسبیح مبارکہ کو کسی اس طرح پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں رب کائنات کی ذات ہر مصیبت ہر آفت کو اپنی رحمت سے دور فرماتا ہے، اور جب رحمت والے دن میں اس کی رحمت کو طلب کر لیا جاتا ہے تو اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر سختی ختم ہو جاتی ہے، تنگی راحت میں بدل جاتی ہے، اسی کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، غرض کے ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو بندے سے دور کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے راحت اور رحمت کا باب کھول دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف دور میں انبیاء کرام کے ذریعے اپنے بندوں کو انعامات عطا فرمائے اور ان کی رشد و ہدایت کے دروازے کھولے۔ سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین کے ذریعے اپنی رحمت کو مزید کشادہ کیا اور اپنی مخلوق پر اپنی خاص رحمت کے خزانے کھولے، اور ان کو جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع جیسے ایک عظیم دن عطا کیا ہے۔ اس لیے اس عظیم دن میں آپ نے فقط یوں پڑھنا ہے۔ اب یہاں یہ تسبیح پڑھتے ہوئے آپ نے تصور رکھنا ہے کہ مالک پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہیں تو ریزہ ریزہ کر دے۔ آج کیونکہ یہ بڑا خاص دن ہے، تیری بارگاہ سے انعامات والا دن ہے، آج ہمیں انعامات عطا کر کے ہماری ہر مشکل کو دور کر دے، ہر آسانی ہمارے لیے پیدا فرما دے۔ بس آپ نے اس کے دوران جس چیز میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، شاید شادی میں رکاوٹ سمجھ رہے ہیں، کاروبار میں رکاوٹ سمجھ رہے ہیں، بس جو تصور میں آتا جائے
جائے اس کو سوچتے جائیے گا، انشاءاللہ فوری طور پر وہ رکاوٹ ایسے کاٹی جائے گی کہ دوبارہ کبھی وہ رکاوٹ آ ہی نہیں سکتی۔ اب آپ نے اسی طرح یہ پڑھنا ہوگا یا فتاح یا فتاح، اس کا مطلب یہ ہے کھولنے والے۔ پھر دیکھیں کیسے تمہاری گرہیں کھلتی ہیں، کیسے تمہاری وہ راہیں کھلتی ہیں، کیسے کمالات تمہیں ملتے ہیں، کیونکہ ہر کام میں آسانی کا اس سے بڑا عمل شاید آپ نے نہ کیا ہو، نہ آپ کو پتا ہو۔ اس لیے کہ امام کوشیری جیسے بڑے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اسباب پیدا فرمانے والی ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے تمام چیزوں کو درست کر دیتا ہے۔ اس لیے آج تمہیں چاہیے کہ رب کے علاوہ کسی میں دل نہ لگائیں، تو پھر دیکھیں رب تمہارے لیے کیا کیا راہیں کھولتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن جب بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں کہ اس دن مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا کرو اور تمہارا درود پڑھنا میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے، اسی نسبت سے اس عمل کے لیے اللہ والوں نے 10 بار درود پاک کا انتخاب کیا ہے، اور وہ درود پاک جس میں محمد اور آل محمد کا ذکر موجود ہے، اور تمام درودوں سے یہ افضل ترین درود کہلاتا ہے۔ اس لیے ہم نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو اللہ والوں نے بتایا ہے۔ اور جب دیکھیں ہم عمل اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ والوں کی مرضی سے کرتے ہیں، جیسے اللہ والوں نے بتایا ہوتا ہے، جیسے انہوں نے آزمایا ہوتا ہے، جیسے انہوں نے اپنے مریدوں کو بتایا ہوتا ہے، شاگردوں کو کروایا ہوتا ہے، اور پھر جو انعامات ملتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پھر ہم بھی اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھ کے پھر ہم بھی وہ انوار و تجلیات و رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس پر سب سے اہم چیز یہی بتائی جاتی ہے کہ اس کی تعداد میں کمی پیشی نہ آئے، نہ اس کی ترتیب اور طریقہ کار کو آگے پیچھے کیا جائے۔ بس آپ کو جو چیز پہلے بتائی جا رہی ہے، جو تسبیح پہلے بتائی جا رہی ہے، اس کو پہلے پڑھتے جائیں، جو بعد میں بتائی جا رہی ہے اس کو بعد میں پڑھتے جائیں۔ بس جیسے جیسے پڑھتے جائیں، تصورات جو بتاتے جائیں اسی طرح تصور کرتے جائیں۔ پھر دیکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ آپ دوستو جمعۃ المبارک کا یہ وہ دراصل موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کر لو۔ وہ میں آپ کو طریقہ عرض کر دوں گا کہ آج سید الاستغفار کیسے کیا جائے گا، کیونکہ یہی وہ گھڑیاں ہوتی ہیں نا جس میں سب کچھ بتانا ہوتا ہے۔ اب جس لڑکی یا لڑکوں کی شادیاں رک جاتی ہیں اور والدین کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنتا ہے، ایسی رکی ہوئی شادیوں کی راہیں کھولنے کے لیے بس اس کا ورد کرنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو ساری زندگی نہیں کھلی ہوتی۔ بہت ساری بچیاں کہتی ہیں ہمارے رشتے آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آگے بات نہیں بنتی۔ کچھ کہتے ہیں ہمارا رشتہ ہو چکا ہے لیکن آگے شادی کے بھی کوئی اسباب نہیں پیدا ہو رہے، اور کئیوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے دنیا کا جہاں کا کوئی مسئلہ جو کسی حکیم سے، کسی طبیب سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی دنیا کے بڑے سے حل نہیں ہو رہا۔ آئیے میرے رب کی بارگاہ سے کوئی بارگاہ بڑی نہیں ہے، اور جس کے مسائل میرا رب حل فرمائے اس کے پھر کوئی مسائل باقی مسائل رہتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے دوستو آج جمعۃ المبارک کے دن صرف زبان سے استغفار کرنا ہی نہیں بلکہ دل سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا بھی ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا بھی ہے۔ اس لیے کہ جمعۃ المبارک کے دن کی خاص چند چیزیں ہیں، ان کو بھی اپنانے کی کوشش کیجئے گا تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ مزید آپ کے درجات کو بلند کر دے اور آپ کی روحانی قوت کو مضبوط کر دے، کیونکہ جس کی روحانی قوت مضبوط ہو جاتی ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرے تو اس کے اندر اس کو طاقت اور تاثیر مل جاتی ہے، اس کے اندر اس کو کامیابی مل جاتی ہے۔ اسی طرح یہ عمل قید سے خلاصی کے لیے، کیونکہ راہیں کھولتا ہے نا، تو جس کے لیے راہیں بند ہو چکی ہیں قید سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے، لہٰذا اگر کوئی شخص بھی دشمن کی قید مقدمے میں حق پھنس جائے، بس چند افراد اس کو مل کر بیٹھ کر پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ قید سے رہائی ہو جائے گا۔ کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ ہر امتحان میں کامیابی مل جائے، والدین چاہتے ہیں میرا بیٹا جو ہے وہ ہر میدان میں کامیاب ہو جائے، کوئی مفکر، کوئی انجینئر یہ خواہش کرتا ہے کہ نئی ایجاد اور خواہشات زندگی کے ہر شعبہ میں فتح اور نصرت حاصل رہے، اس کو چاہیے آج اس دن میں اس عمل کو پڑھ لے، پھر جس کام کو ہاتھ لگائے گا انشاءاللہ اسی میں فتح اور کامیابی اس کا مقدر ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ازل تا ابد ہر چیز اس کے احاطہ علم میں ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کی ابتدا اور انتہا یہ سب کچھ میرا رب جانتا ہے، جو ہمارے دلوں میں خیال گزرتا ہے رب کائنات کی ذات وہ بھی جانتی ہے۔ اس لیے اپنے خیالوں پہ کنٹرول کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لا کر پھر آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل چلتے پھرتے نہیں پڑھ سکتے، اٹھتے بیٹھتے نہیں، بس جہاں بیٹھنا ہے اس عمل کو مکمل کر کے پھر اٹھنا ہے، کیونکہ
کیونکہ اس عمل کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جس کے پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، جتنے بھی حالات ٹف ہوں، جتنے بھی معاملات خراب ہوں، اس عمل کے بعد کوئی معاملہ خراب نہیں رہتا۔ پھر یہ عمل ایک بار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہی عمل ہے جس کے ذریعے زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر زندگی بدلنی ہے نا، حالات بدلنے ہیں، تو آئیے پھر بیٹھ کر اس کو کہیں بھی، گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، گاڑی میں ہیں، سفر کر رہے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی اس وقت موجود ہیں، فوری طور پر سورج ڈھلنے سے پہلے اس عمل کو پڑھ لیں۔ یعنی آج پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، شام تک، رات تک گئے آپ اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ عمل کرنا بھی ایک بار ہی ہوتا ہے، اور کرنا بھی جمعۃ المبارک کے دن ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں نیک لوگ رمضان کے ختم ہونے پر غم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں کا خزانہ ہوتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا قول بھی موجود ہے کہ اگر لوگوں کو رمضان کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو وہ تمنا کریں کہ پورا سال ہی رمضان ہو، اور جمعۃ المبارک کے دن کا اگر پتہ چل جائے تو انسان کہے کہ پورا سال ہی، ہر دن ہی جمعہ کا دن بن جائے، اس لیے کہ جمعۃ الوداع ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ رمضان کی قدر کیا کرنی تھی، اور جن لوگوں نے قدر نہیں کی آج ان کے پاس پھر بھی موقع ہے کہ آج کے اس دن کی قدر کر لیں۔ آپ نے اسی طرح دوستو اب جو آگے تسبیح پڑھنی ہے، جس تسبیح کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والے، پہلے ہم نے رب کی بارگاہ سے راہیں کھلوائی ہیں، اب ہم نے عرض کرنی ہے مالک تو بہت زیادہ دینے والا ہے، اور اس کی ایسی عطا ہے جس کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا۔ آپ نے یوں کہنا ہے یا وہابو یا وہابو، اے بہت زیادہ دینے والے اور بغیر معاوضے کے، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہیں ہے، جو چاہے عطا فرما دے، بغیر عوض کے دوسروں پر مال و دولت کو نشاور کر دے۔ اسی طرح بے سوال عطا فرمانے والے کو، اور اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بغیر مانگے دے، بغیر غرض کے عطا کرتی جائے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صرف سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے، جو چیز وہ مانگے مل جاتی ہے۔ خاص کر اس کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ جو شخص غربت اور تنگی سے دوچار ہے اور آمدن بہت کم ہے، اور دن بدن اس کی حالات ٹف ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، لوگ گزر رہے ہیں، غریب طبقہ گزر رہا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے۔ اس لیے ذرائع آمدن میں یکدم اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر، یعنی یہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی وہ بندہ اس قدر مالا مال ہو جائے گا کہ تھوڑے عرصے میں اتنا غنی ہو جائے گا کہ اس کے گھر میں رزق رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ تو بھی جس کو اتنا بڑا فائدہ مل رہا ہو، اتنے کمالات مل رہے ہوں، پھر اس کے باوجود اگر وہ اس کو نہ کر سکا تو اس کی قسمت کے اندر ہی پھر میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے معاملات ہیں جس پر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے وہ اپنے مقدر کو ٹھیک کرے۔ اس لیے یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے کرتے ہی مقدر کے اندر اگر ایسے معاملات ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو ان تمام مسائل سے نجات عطا فرمائے گا۔ اگر اس کی قسمت میں بدبختی ہے، اللہ تعالیٰ مٹا کر اس کو نیک بختوں میں شامل کر دے گا۔ اب یہ تسبیح بھی آپ نے دوستو 100 بار پڑھنی ہے۔ اسی کے بعد آگے جو تسبیح پڑھنی ہے اس کو تسبیح کو بھی سنیے گا، کیونکہ ہر تسبیح ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ اور پھر اسی طرح انا اعطیناک الکوثر، اس کے کمال تو آپ دیکھیں گے نا، کیونکہ اس سورت کو ہم نے لاسٹ میں پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر لاسٹ میں جب اس سورت کو پڑھتے ہیں تو پھر واقعی کوئی ایسے، کیونکہ آج کے دن اس کی ایک خاص ترتیب ہوگی، اس کا ایک خاص طریقہ ہوگا، اس میں ایک راز ہوگا جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں صحابہ کرام رمضان المبارک کو بہت محبت کرتے تھے۔ جب رمضان شروع ہوتا تو وہ خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرتے، جب رمضان ختم ہوتا تو ان کے دل غمگین ہو جاتے۔ جس سے پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام 6 ماہ تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، ہمیں رمضان نصیب فرما، اور 6 ماہ تک یہ دعا مانگتے تھے یا اللہ ہمارے رمضان کی عبادت کو قبول فرما۔ یہی وجہ ہے جب رمضان کا آخری جمعۃ الوداع ہوتا تو صحابہ کرام زیادہ عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ایک شخص کا ایک نیک بزرگ رمضان کے آخری جمعہ کو بہت روتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا مجھے ڈر ہے کہ شاید یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ یہ بات سن کر لوگوں کے دل بھی نرم ہو گئے۔ اس واقعے میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر عبادت کرنی چاہیے، جیسے یہ جمعہ آخری جمعہ سمجھ کر ہم اس کی میں عبادت کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اس بندے کو یہ رمضان بھی آخری سمجھنا چاہیے اور زندگی کا یہ جمعہ بھی آخری سمجھ کر اس عمل کو پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اب اس نے اپنے رب کی بارگاہ سے ڈائریکٹ رزق مانگنا ہے، اپنے
رب کی بارگاہ سے ڈائریکٹ عزت مانگنی ہے، شہرت مانگنی ہے اور اپنے لیے کمالات۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے رمضان کو نیکیوں کا میدان بنایا ہے، کچھ لوگ اس میدان میں آگے نکل گئے اور کامیاب ہو گئے، جبکہ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، خسارے میں پڑ گئے۔ جمعۃ الوداع کے دن انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس لیے آج آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کامیاب لوگوں میں ہوئے ہیں کہ نہیں۔ اب آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آگے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح ہے یا رزاقو یا رزاقو، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے۔ اب دیکھیے گا پہلے ہم نے عرض کیا کی تھی، بہت زیادہ دینے والے مالک، اب کیا دینا ہے مالک نے زیادہ آپ کو، وہ آپ نے رزق مانگا ہے کہ مالک مجھے بہت زیادہ رزق عطا کر دے۔ عمل کی شاندار ترتیب ہمیں بتا رہی ہے کہ اب ہم خالی دامن نہیں اٹھیں گے، آج ہم خالی دامن نہیں رہیں گے، آج ہماری جھولیوں کو بھر دیا جائے گا، آج ہمیں وہ مقامات، وہ عروج مل جائے گا۔ کہتے ہیں اگر کوئی شخص پڑھا لکھا آدمی ہے لیکن اس کو جاب نہیں مل رہی، اس کی منشا کے مطابق، اس کی قابلیت کے مطابق اس کو ملازمت نہیں مل رہی، آئیے پھر وہ آج وہ ساری دشواریاں اس کی ختم ہونے والی ہے، آج ہی ابھی بیٹھے اور اس کو پڑھ لے، پھر دیکھیں شام تک کیسے پیغام ملتے ہیں، کیسے خوشخبریاں آتی ہیں، کیسے آسمان سے اس کے لیے رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اس لیے دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور مانگنا ہے، کیونکہ دیکھیں رزق ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے، ہر شخص چاہتا ہے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، میرے رزق کی پریشانیوں تکلیفوں سے نجات مل جائے، مفلسی ختم ہو جائے، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے کھل جائیں، آج ہر مشکل کام آسان ہو جائے۔ نئی نئی قسم کے اسباب تلاش کرنے والوں، آؤ تمہارے لیے نئی راہیں کھلنے والی ہیں، آج تمہیں یہ موقع مل چکا ہے، آئیے آج اپنے گھر کو ہمیشہ کے لیے خیر و برکت سے بھر لیں، آج ہر رزق کی کمی کو دور کروا لیں، آج وہ انوار و تجلیات حاصل کر لیں جو آپ کو ساری زندگی نہیں مل سکے، مفلسی غربت کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے کروا لیں، اخراجات بڑھ چکے ہیں، غربت کا شکار رہتے ہو، دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہو، دن بدن رزق کی کمی آتی جا رہی ہے، آئیے پھر مالی طور پہ درست ہو جائیں، مالی طور پہ اپنے حالات کو ٹھیک کروا لیں۔ اب آپ نے فقط اس کو 100 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اب آگے چوتھی تسبیح بھی سمجھ لیجئے گا، پھر اس کے بعد آخری تسبیح کی طرف آنے لگا ہوں، کیونکہ رکے ہوئے کام ہو یا رکی ہوئی دکان ہو، کسی بھی قسم کا بند شدہ کام ہو، بس یہ کرنے کی دیر ہے، ہر بند شدہ کام فوری طور پر جاری ہو جاتا ہے، آمدن میں یکدم عروج پہ چلی جاتی ہے، اور کسی شخص کی ملازمت چھٹکی معطل کر دیا گیا ہو، بس اسی تصور کے ساتھ پڑھ لے، انشاءاللہ دوبارہ بحالی بھی ہوگی، ترقی بھی مل جائے گی، کیونکہ اب آپ نے رزق رب سے مانگ لیا ہے، تو جب رزق مانگ لیا جاتا ہے پھر کوئی چیز باقی رہتی نہیں کہ جو نہ مانگی ہو، اس لیے رزق عزت ہے، اور رزق صرف ایک دولت نہیں ہوتی، صحت کو بھی رزق کہا جاتا ہے، اور بھی رزق کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، یہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے تمام صورتیں مل جاتی ہیں۔ اب آپ نے رب کی بارگاہ رزق مل جائے، دولت مل جائے، راہیں کھل جائیں، پھر رب کی بارگاہ سے عزت مانگنی ہوتی ہے۔ اب آپ نے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرنا ہے، یا معزو یا معزو یا معزو، اے عزت دینے والے میری تمام ذلتوں کو دور کر دے اور میری زندگی سے ذلت کو نکال دے۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد، اور یہ تسبیح مبارکہ بھی آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد دوستو آپ نے انا اعطیناک الکوثر کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اور اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آنکھیں بند کر کے تصور میں اپنے مقصد کو رکھنا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو فقط 21 بار پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے فوراً بعد پھر آپ نے استغفار کا ورد کرنا ہے۔ اب اس مقام پر بڑی ہی اہم بات بتانے لگا ہوں، بڑا راز بتانے لگا ہوں۔ اب اس مقام پر آپ نے فقط یوں کہنا ہے، یا اللہ زندگی بھر کی خطائیں، ماہ رمضان کی سستیاں، ماہ رمضان کی غفلتیں، اور ہماری آج جمعہ کے دن خصوصی دعا ہے، جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اس نے فقط وہی تصور جو میں نے بتا دیا ہے آپ نے رکھتے ہوئے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔